حضور پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شباز لامکانی سید الاولیاء سلطان الاولیاء امام الاولیاء الشیخ سیدنا حضور عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی بھی تعلیمات ہے، آپ کے جو خطبات عالی ہیں، فیوز یزدانی کے نام سے 63 خطبات عالی ہیں، دیگر جتنی بھی آپ کی تعلیمات ہے، وہ ساری کی ساری انسان کے قلب کو صاف کرنے کے لیے ہے، اور باطن کو پاک کرنے کے لیے، اور باطنی آنکھ کھولنے کے لیے، کہ اللہ پاک کسی کو وہ آنکھ دے دے جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ تو یہ قرآن نے بھی اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، اس کا مطلب دل کی آنکھ بھی ہے جسے باطنی آنکھ کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی ذکر آتا ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ تو یہی تعلیمات ساری کی ساری میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور یہ قلب کی آنکھ کیسے کھلتی ہے، دل کیسے پاک ہوتا ہے، یہ تزکیہ نفس ہے کہ جس کی بعثت، جو نبی کی بعثت کا مقصد بھی ہوتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ اور تزکیہ نفس کیا ہے؟ کہ انسان کے خیال کو پاک کرنا ہے، خیال میں اللہ کی محبت کو ڈال دینا ہے۔ جو انسان کی سوچ ہر وقت چلتی ہے، کچھ نہ کچھ سوچ میں رہتا ہے، اس سوچ میں سوائے اللہ کی یاد سے اور کچھ باقی نہ رہے۔ یہی تعلیم نبی کی بعثت کا، حضور کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو اندر کو پاک کیا جائے، قلب کو پاک کیا جائے۔ اور یہی آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات عالی سارے کے سارے اسی چیز پر مشتمل ہے کہ اپنے خیال کو پاک کر لو، اپنے قلب کو پاک کر لو، اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، خود کو مار لو، اپنی میں مار لو۔ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات عالی کا۔ اور یہی آپ فرماتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو ختم کر دو، بس ہر حال میں اللہ پر توکل کرو، تقدیر پر ایمان لے کر آؤ، اور اپنے قلب کو پاک کرو، اپنے باطن کو پاک کرو، ہر قسم کی خواہش سے، ہر قسم کی سوچ سے۔ بس تمہارے دل میں خدا کے سوا کسی کی یاد باقی نہ رہے، خدا کے سوا کسی کی محبت باقی نہ رہے، قلب کو ہر قسم کی خواہشات سے پاک کر لو۔ تو یہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات عالی میں موجود ہے۔ اور یہ قلب کیسے پاک ہوتا ہے، اس کے لیے صوفیاء نے بہت سارے اذکار بیان کیے ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم قبلہ سلطان القادری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں الا اللہ کا ذکر، الا اللہ کا ذکر کم از کم انسان 1 گھنٹہ کرے نا، تو اس سے انسان کا قلب پاک ہو جاتا ہے اور باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ باطنی آنکھ کے بہت سارے جو واقعات بھی ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبے کے دوران فرمایا یا ساریۃ للجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اور لے۔ اب ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر لڑ رہا تھا، تو آپ نے مدینہ پاک میں بیٹھ کر سینکڑوں میل دور اس لشکر کو دیکھ بھی لیا، اس کی رہنمائی بھی کی، اور حضور کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کا صدقہ انہیں فتح بھی مل گئی۔ تو یہ اللہ پاک اپنے پیاروں کو باطن کی آنکھ دیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں، ہر چیز کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صورت اخلاص کا ذکر ہے، کثرت سے صورت اخلاص قل هو اللہ شریف پڑھنے سے بھی انسان کا قلب بہت تیزی کے ساتھ صاف ہوتا ہے۔ اور بہت سارے اذکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظائف میں بھی شامل ہیں، اور بہت سارے اذکار آپ نے بھی بیان کیے ہیں۔ تو مقصد یہی ہے اولیاء اللہ کی تعلیم کا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم مبارکہ، کہ انسان اپنے قلب کو پاک کرے، قلب کو، خیال کو پاک کرے۔ اور خیال کسی اہل اللہ کی نسبت کے بعد ان کے بتائے ہوئے اذکار کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے تنہائی میں،
اور مراقبہ کرتا ہے تو یہ چیزیں انسان کے قلب کو پاک کرتی ہیں، اور یہی ساری کی ساری تعلیمات میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ اپنے قلب کو پاک کرو، اپنے خیال کو پاک کرو، ہر حال میں اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اور تقدیر پر ایمان لے کر آؤ۔